ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ہماری تو حفاظت ہی نہیں ہو رہی ہے. ٹرین میں گھسے تو وہاں مار دیا. دوسرا جو حفاظت کے لیے حکومت کی طرف سے رکھے گئے ہیں، جس کو ہاتھ میں بندوق اور نالے دی گئی ہیں کہ ظالم اگر ظلم کرے کمزوروں پر تو اس ظالم کو تم اڑا سکتے ہو، یہ حکومت کی طرف سے اس کو پاور دیا گیا. وہ جو بندوق ہاتھ میں رکھے ہوا ہے وہ کمزوروں کو کی حفاظت کیا کرے گا؟ تو ظالم کی مدد کر رہا ہے، اور کمزوروں کو ظالم کے ساتھ مل کے وہ خود ظالم بنا ہوا ہے تو اس کو مار دے رہا ہے. کہاں حفاظت ہو رہی ہے؟ نہ ٹرین میں ہم محفوظ ہیں، نہ پلین میں ہم محفوظ ہیں، نہ سڑکوں پر ہم محفوظ ہیں، نہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ مرد محفوظ ہے، نہ عورت محفوظ ہے، نہ لڑکیاں محفوظ ہیں، نہ بسوں کا سفر میں ہم محفوظ ہیں، نہ ہم کمپنی میں محفوظ ہیں، نہ ہم ہاسپٹل میں محفوظ ہیں. جہاں ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے، جس طرف سے بھی ذمہ دار حضرات ہی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے شعر فرمایا، کہا تھا، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، چھپے ہیں رہزن بشکل رہبر، خبر تو عالی مقام لے لو. جو رہبر ہیں وہ رہزن کی شکل میں ہیں، ڈاکو کی شکل میں ہماری رہبری کرنے والے لوگ سامنے کھڑے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جس کو ہم دروازے پر اس لیے رکھے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی. جس کے ہاتھ میں ہم نے حفاظت کے آلہ دیے ہیں، وہ آلہ ہماری حفاظت نہیں کرتا، ہمارے ہی اوپر گولی چلائی جا رہی ہے. کیا ہم نے سوچا کبھی اپنے اوپر گریبان میں ہم نے ہاتھ دیا کہ ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ظالم کی شکایت تو ہم کر رہے ہیں، ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کا تجزیہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے حفاظت میں کرتا ہوں اپنے بندوں کی، اور یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے. اب تو مسلمان سفر کرنے سے ڈر رہے ہیں، عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے، مرد لوگ بھی سفر کرنے سے ڈر رہے ہیں. یہ ڈر، یہ خوف، یہ رعب ہمارے اندر کیوں گھس گیا؟ قرآن والا کیا خوف کرتا ہے؟ اللہ والا جس کو قرآن اور حدیث نے ہمیشہ سے سکھایا ہے وحدہ لا شریک لہ، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، وہ آج مخلوق سے ڈرنے لگا. جس کو قرآن اور حدیث نے تعلیم دیا ہے آگ جلا نہیں سکتی، وہ ایک معمولی سا آدمی سے ڈر رہا ہے، اور ایک تلوار اور ایک نوکیلا کچھ لیے ہوا آدمی ہمارے مخالف میں کھڑا ہو گیا تو اس سے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے. کہاں گئے حجاج ابن یوسف؟ کہاں گئے محمد بن قاسم؟ کہاں گیا محمود غزنوی؟ کہاں گئے شہاب الدین غوری؟ کہاں گئے خالد ابن ولید؟ کہاں گئے عبد الملک بن مروان؟ اور کہاں گئے دنیا کے شہنشاہ؟ اور کہاں گئے جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا؟ کہاں گئے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ اسامہ نہیں، حضرت اسامہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو اپنے نبی کی فوج صحابہ کی جماعت کو لے کر مصر کی سرزمین کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو افریقہ کے جنگل میں آپ کو رات گزارنی پڑی. تو آپ نے اعلان کیا تھا اس جنگلی جانوروں سے اور کہا تھا، اے جنگل کے جانوروں، آج کی رات مجھے اس جنگل میں گزارنا ہے، اور ہمارے ساتھ نبی آخر الزمان سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ہمارے رات گزارنے کے لیے آج کی رات جنگل کو خالی کر دیجئے. صحابی نے آواز لگائی تھی، اعلان کیا تھا افریقہ کے جنگل. وہ جنگل آج بھی موجود ہے جہاں صحابہ نے رات گزاری تھی، افریقہ میں آج بھی وہ موجود ہے. اس جنگل کے میں آواز لگانے کے بعد جنگل کا جانور شیر اپنے بچوں کو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے، بھالو اور چیتے
بچوں کو پیٹھ پر لادے ہوئے، ہر جنگلی جانور اپنے اپنے چھوٹے بچوں کو جو چل نہیں سکتا تھا ان بچوں کو اپنے اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے، جیسے تبلیغی جماعت والے پیٹھ پر جھولے اور اپنے سامان لے کر لائن سے چلتے رہتے ہیں، ایسے جنگل سے جانور نکلنا شروع ہو گیا اور صحابہ نے دیکھا کہ جنگل سے جانور باہر جا رہے ہیں۔ کس کی آواز تھی؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے، وہ بھی تو انسان ہی تھے، ان کی آواز پر جنگل کے جانور بھاگے جا رہے ہیں، جنگل خالی کر دیا اور وہ جنگل آج بھی موجود ہے اور صحابہ رات گزارے اور جنگلی جانور بجائے چیڑ پھاڑ کر کے کھا جانے کے انسان کی تو اس کی تو خوراک ہے، وہ کھا سکتے تھے نا، لیکن نبی کے نام پر صحابہ کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر صحابہ کے اعلان کرنے پر جنگل کے جانور صحابہ کے رہنے کے لیے اپنی رہائش گاہ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور صحابہ دیکھتے رہ گئے کہ جنگل کے جانور ہماری حفاظت کرے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کون سی وجہ تھی کہ جنگل کا جانور چلا گیا اور صحابی رسول کی بات ماننے اور اطاعت کرنے پر مجبور تھے؟ وہ کون سی جانتا تھا؟ اندلس کی سرزمین پر وہ کون سی حقیقت تھی کہ لوگ مسلمان قوم در قوم مسلمان بنتے چلے گئے؟ وہ کون سی وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ دریا کے کنارے میں ایک صحابی جاتے ہیں فتح کرتا ہوا، اس دنیا فتح کرتا ہوا پورے قریب پہ جاتے ہیں، غالباً حضرت خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہے کہ پورا علاقہ فتح کرتا ہوا چلے گئے، پورے مشرکین ایک طرف اور مسلمانوں کی جماعت ایک طرف تھی، اور معمولی جماعت تھی، کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، اللہ والی جماعت تھی۔ نماز کا وقت جہاں ہوتا وہیں یہ چادر بچھا دیتے، اللہ اکبر کہہ دیتے اور سارے لوگ نماز پڑھنے لگتے، اور اطراف کے لوگ آپ کی حفاظت، جانوروں تک آپ کی حفاظت کر رہے تھے، حلال کمائی کرتے تھے، اللہ کے لیے جیتے تھے، اپنی جان کے لیے جیتے نہیں تھے، اپنے مفاد کے لیے جیتے نہیں تھے، زمین کے لیے جیتے نہیں تھے، عورت کے لیے جیتے نہیں تھے، شہرت کے لیے جیتے نہیں تھے، ناموری کے لیے جیتے نہیں تھے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے جیتے نہیں تھے، شیش محل اور گلاسوں کا مکان بنانے کے لیے جیتے نہیں تھے، وہ دوسروں کے لیے جیتے تھے، اللہ جو حکم کرتا اس کے لیے جیتے تھے اور دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اور فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اور امن اور چین کی زندگی لوگ گزاریں، اس ماحول کو بنانے کے لیے صحابہ مکہ اور مدینہ سے جو نکلے تو جہاں گئے وہیں اپنی قبر بنائی، وہیں اپنی رہائش گاہ بنائی۔ امداد الباری شرح بخاری اردو میں لکھی گئی ہے، اور امداد الباری میں مولانا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سعودی کی جماعت سب سے پہلے جب آئی تھی تو بمبئی کی سرزمین گجرات کے ساحل پر وہ اترے تھے۔ آج جو بمبئی جسے تھانہ بولتے ہیں وہ عربی لفظ ہے، اس کو عربی میں تانا بولتے ہیں، عربی میں اس کو تانا ہے۔ بمبئی کا ایک ایریا پرانا قدیم ایریا ہے جس کو تھانہ کہا جاتا ہے، وہ علاقے کا نام تھانہ ہے، جیسے ہمارے علاقے کا نام یاسین نگر وغیرہ ہے، ایسے آج بھی تھانہ موجود ہے۔ میں اس گاؤں میں گیا ہوں، اس گاؤں کے اندر قبرستان ہے اور جنگلات ہے، اور اس قبرستان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب سے مسلمان صحابی لوگ آئے تھے تو یہاں پر وہ رکے تھے۔ علامہ نے لکھا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے تو پتا چلا ہے کہ وہاں کے پرانے آدمی قدیم لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی زمانے میں، اب تو وہ آواز بند ہو گئی ہے، آج بھی لمبی لمبی قبریں اور کچھ قبرستان میں پرانی قبریں آج بھی موجود ہیں جو صحابہ کی قبریں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ پرانے لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے قبرستان سے راتوں میں آواز آیا کرتی تھی کہ کاش ایک دانہ کھجور کا یا گیہوں کا دانہ مل جاتا حلق میں ڈالنے کے لیے تو شاید کہ ہماری جان بچ جاتی۔
ایک دانہ اگر حلق کے نیچے ڈالنے کے لیے مل جاتا تو ہماری جان بچ جاتی. معلوم ہوا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اور بھوکے اور پیاسے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کی نقل کرتے ہوئے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دوسروں کی حفاظت کے لیے کہ دوسرا جہنم کی آگ میں نہ جلے، اسلام قبول کر لے، مسلمان بن جائے، اس لیے آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور جہاں گئے وہیں بھوکے پیاسے دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں لگے ہوئے رہے اور لوگوں کو روح اور جسم دونوں بیماریوں سے نجات دینے کے لیے آپ کوششیں کرتے رہے. بھوکے تو مر گئے، پیاسے تو مر گئے، لیکن جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، ڈکیتی نہیں کیا، کینہ نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا، پراپرٹی بنانے کی کوشش نہیں کی، کوئی اور دنیاوی مفاد نہیں تھا. اگر مفاد تھا جان دینے کی اور اگر مفاد تھا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی تو اس لیے کہ وہ کسی کو جہنم میں نہ جائے، اس لیے محنت کر رہے ہیں. لاکھوں آدمی لوگ بڑھ رہے ہیں، 1.25 لاکھ کی تعداد میں روزانہ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے تک 1.25 لاکھ کی تعداد میں دنیا سے انسانوں کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان میں لوگ پہنچتے ہیں. یہ عدل بدل خالق کائنات میں دنیا میں رکھا ہے. 1.25 لاکھ پیدا ہونے والے لوگوں میں سے کون جنت اور جہنم میں جائے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن 1.25 لاکھ مرنے والے لوگوں کے جنازے تقریباً زیادہ ہوتے ہیں ان مسلمانوں اور مومنوں سے جو ایمان لائے ہوئے ہیں. زیادہ تر جنازے ان لوگوں کے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو بے ایمان دنیا سے جا رہے ہیں، جن کی لاشوں کو یا تو جلایا جا رہا ہے اور جن کی لاشوں کو یا تو دریا پوٹ اور پانی میں ڈالا جا رہا ہے یا جن کی لاشوں کو یا تو صندوق میں بند کر کے اور اس کو مٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی موت بے گناہ اور کسی کی موت تو بہت ہی بری طریقے سے ہو رہی ہے اور سب کے سب جہنم میں جا رہے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. بتائیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے پوچھے گا آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں آپ کے اطراف میں چاروں طرف رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہر انسان سے 4 آدمی کے بارے میں تو سوال ہوگا. دائیں کا ایک آدمی، بائیں کا ایک آدمی، پشت یعنی پیچھے کا ایک آدمی اور فرنٹ یعنی سامنے کا ایک آدمی. آپ جہاں پر رہتے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، آپ کے چاروں طرف کم سے کم 4 آدمی تو ہوگا. آپ کے ان چاروں پڑوسیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس تک دین پہنچایا یا نہیں، کلمہ پڑھنے والا تھا یا نہیں، نماز پڑھ رہا تھا یا نہیں، حلال کھا رہا تھا یا نہیں، گناہ کر رہا تھا بچائے یا نہیں، گھروں میں ظلم کرتا تھا بچائے یا نہیں، شادی کر کے عورت کو لایا اس کو پریشان کر رہا تھا کیا تو نے مسئلہ بتایا یا نہیں. طلاق میں پریشان بہت ساری عورتیں کمزور ایسی ہیں کہ جن کو خلا نہیں، طلاق نہیں، شوہر شاور کہیں غائب ہے اور وہ پریشان حال 4 5 بچوں کو لے کر یا تو وہ کوٹ کچہری کا طواف کر رہی ہے یا پھر مالداروں کے دروازے پر بھٹک رہی ہے یا یہ کہ وکیلوں کو پیسہ دے کر پریشان زمین جائیداد بیچ کر وہ اپنے حالات سے پریشان ہو رہی ہیں. کیا آپ نے ایسوں کے حالات کو درست کیا؟ کیا ظالم شوہر سے مظلومہ عورت کو آپ نے بچایا؟ کیا ظالم عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ظالم عورتیں جو دنیا میں تجارت نکاح کو تجارت بنا کر مردوں سے پیسے اینٹنے کے لیے بار بار طلاق اور خلا کا واقعہ لا رہی ہے. کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو نکاح کو تجارت بنا لیا ہے. کیا ایسے مظلوم مرد جو پریشان حال ہے، جو بے گناہ
پیسے ضائع کر کے اپنے بدن کو اپنے خاندان کو پریشانی میں ڈالے ہوئے ہیں، کیا ایسوں کی آپ نے مدد فرمائی؟ تمہارے بارے میں تو قرآن نے اعلان کیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کی تم مدد کیا کرو، اس لیے کہ تم دنیا میں خیر امت ہو۔ جتنی امتیں آئی تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ تیرا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تو لوگوں کے لیے تم کو پیدا کیا تھا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تیرا کام تو ہم نے دیا تھا، تجھے تو میں نے ذمہ داری دی تھی کہ تم برائی سے روکو گے اور نیکی پر لوگوں کو بلاؤ گے۔ ہم نے تو ذمہ داری دیا تھا کہ امن کا ماحول قائم کرو گے اور فساد کو نہیں کرو گے۔ وَسَعُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین میں فساد کرتے ہوئے چلتے ہیں اور دوڑتے ہیں، ہم نے ان فسادیوں کو روکنے کے لیے تم کو دنیا میں پیدا فرمایا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہوگے، رات میں تہجد اور قرآن کی تلاوت کرتے خدائے کائنات سے تم دعا کرتے رہو گے اور اللہ سے مانگو گے، اور دن میں دنیا والوں کو تم فساد سے بچاؤ گے اور دنیا میں امن اور چین کی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو اور سکھاؤ گے۔ تم کو تو میں نے موسیٰ کی تعلیم دیا تھا، جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم دیا تھا، جنہوں نے لوگوں کی نظر میں سولی پر چڑھنے والے واقعہ کو تم منظور کیا اور وہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن دنیا میں انہوں نے سر کو نہیں جھکایا۔ اللہ کے خلاف کام کرنے والے اور باطل پرستوں کو انہوں نے نہیں بخشا۔ آپ نے جماعت بنائی اور جہاد کی تاریخ کو آپ نے دہرایا، آپ نے آزادی کی لڑائی لڑی، آپ نے مظلوموں کی مدد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں بخشے نہیں گئے۔ فرعون کے زمانے میں فرعون نے موسیٰ پر بھی ظلم کیا، لیکن فرعون نے موسیٰ کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ فرعون نے ایک عورت کو بلا کر کہا کہ اس کو ختم کر دو۔ معلوم ہے فرعون کا کیا واقعہ؟ آزادی۔ آج جو دنیا میں کچھ ہو رہا ہے وہ صرف دو چیزوں کے لیے ہو رہا ہے، لوگ کان پر ہی نہیں لیتے ہیں۔ دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ دو چیزوں کے لیے، ایک یہ ہے کہ اسلام دین کا قانون ختم ہو جائے، یہ پسند نہیں ہے لوگوں کو، کیونکہ آزادی نہیں مل رہی ہے، اس کو من موجی آزادی نہیں مل رہی۔ جو ملے کتے بلی اور بندر کی طرح عورت اور مرد ایک دوسرے سے اختلاف کر کے جانور کی طرح زندگی گزارے، وہ آزادی اس کو نہیں مل رہی ہے۔ اسلام دین کے آنے کے بعد ایک تو یہ کہ دین اسلام مٹ جائے، اس کے مٹانے کی کوشش میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو مرکزی جگہ ہے مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ زادہ اللہ تشریفا و تعظیما، اور اس کعبے کی اینٹ سے اینٹ کے نکال کر ختم کر دیا جائے۔ اب مرکز اسلام کو ختم کر دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اسی کے ذہن میں محنت ہے کہ مرکزی اسلام سے جو قانونی کتاب دنیا میں باہر آئی وہ کتاب قرآن مجید ہے، لہذا قرآن مجید کو ختم کر دو، یا تو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کی طرح سمجھوتا کر لیجئے، آپ ہمارے اللہ کو مان لیجئے، ہم آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں۔ یہ سمجھوتا کے لیے ہم سے آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، وید گیتا رامائن مہابھارت وغیرہ جو مقدس ہندو اور دوسری کی بائبل انجیل متی انجیل لوکا جو کتابیں ہیں مقدس کی، زرتشت کی، استاون، ان تمام کتابوں میں جو تفسیر جو
ترتیب بدل دی گئی، جو اپنے دماغ کو حالات حاضرہ کے تحت میں جو قدیم کو پرانے کو لیٹسٹ بنانے کے لیے اپنے دماغ سے آرٹیکلز جو اس میں گھسا دیے اور اس میں ملا دیے، بدل دیا، ایسے وہ چاہتے کہ ہم سے سمجھوتا کر لیجئے، قرآن کے اندر کی فلاں آیت کو نکال دیجئے۔ تو آپ سے کہا جا رہا ہے 26 آیتوں کو نکال دیجئے، ہم قرآن کو مان لیں، کیا آپ منظور کرتے ہیں؟ ایک بچہ بھی مسلمان کا منظور نہیں کرے گا۔ اب بچہ کیا؟ اللہ تعالیٰ تو خود ہی کہہ دیا کہ تم ایک زبر اور زیر کو بدل نہیں سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تو 1400 سال پہلے نازل کرنے کے وقت میں ہی اللہ نے اعلان کر دیا، ایک زبر کے برابر بھی قرآن کی عربی فصیح لغت میں ایک سینٹنس بنا لو اور اس کا معنی قرآن کے مطابق ہو جائے، وہ سمجھا دو۔ تم ایک آیت نہیں بنا سکتے ہو، قرآن مجید کے مقابلے میں تمہارا دماغ بالکل نہیں چل سکتا۔ یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے، جس نے کائنات کی ایک چلتی ہوئی سمجھو یہ ایک سی ڈی بنا دی ہے۔ اسے کمپیوٹر سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے بعد ہی چلتا ہے۔ کورل ڈرا فوٹو شاپ آپ نہیں چلا سکتے جب تک کہ سافٹ ویئر انسٹال نہیں کر سکتے ہو۔ ایسے ہی اس کائنات کا یہ جو فولڈر ہے اور یہ جو سی پی یو ہے، اس میں اللہ نے جو اس کا ہارڈ ڈسک بنایا ہے، اس کے اندر قرآن مجید ہی اس کا سافٹ ویئر سی ڈی ہے، اس میں انسٹال ہو چکا ہے۔ یہ تم کیسے اس کو ریموو کر سکتے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اپنی قسمت کا ستارہ دیکھو، قرآن مجید میں تبدیلی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید تبدیل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو تبدیل کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی بھی چھوٹی یا بڑی مخلوق کی نسل کو ختم کرنے کے لیے وہ تیاری کو ٹرسٹ بنا کر کے چاہتا ہے دنیا سے چونٹی کی مخلوق ختم کر دینا ہے۔ لا حول ولا قوت، ہو سکتا ہے کیا؟ دنیا سے کوئی جانور کو ہم ختم کر کے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اتنے بڑے پاگل ہے وہ آدمی کہ دنیا میں اس کو پاگل بھی نام دینا صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی پاگل ہیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ قرآن ختم کر دیا جائے، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ وہ پاگل ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل قرآن یعنی مسلمان ختم ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کی جان کی بازی تو لگا کر کے صحابہ کی طرح نقل کر کے انہوں نے شہادت کا جام تو پیا ہے۔ مدینہ اور مکہ سے آگے جا کر اپنی قبریں دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں تو بنائی ہے، مگر دین اسلام جو دل میں گھس جاتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ سچے معنوں میں دین اسلام کو مان لیے، سمجھ گئے تو غلط کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت اور فائدہ اور نقصان کو سمجھ جائے تو وہ پاگل ہی تو ہوگا کہ اس کے نقصان کو سمجھتے ہوئے اس سے نقصان اٹھائے۔ شیر کھڑا ہے، مار دے گا، ادھر جانا نقصان دہ ہے، پھر جائے گا کوئی آدمی تو وہ پاگل ہی ہوگا۔ آگ جلا دے گی، جانتا ہے، اور پھر بھی اس میں کوئی ہاتھ ڈالے تو پاگل ہی آدمی ہے وہ، کہ حقیقت کو جانتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور پھر بھی اس میں جا رہا ہے۔ ایسے ہی حقیقت کو سمجھنے کے بعد کوئی باطل اور جھوٹ کی گواہی دنیا میں نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسلام دین کے ماننے والے کو حقیقت پر قائم رکھا ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ اس دین کے ماننے اور جاننے والے آزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان تو دے دیتے ہیں لیکن آزادی کو نہیں چھوڑتے۔ اصل دنیا میں پورے ورلڈ میں اصل ملک ہندوستان ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا آپ سے، قرآن حدیث دنیا کی تمام کتابوں سے ثابت ہے، پوری دنیا میں اصل ملک ہندوستان ہے اور سعودی عرب ہے، دو ہی ملک ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل انسان کو ہندوستان میں پیدا فرمایا اور آپ کی زوجہ حضرت حوا کو جدہ میں پیدا فرمایا۔ پوری دنیا میں یہی دو ملک ہے
اور اسی دو ملک سے ہمیشہ سے آنا جانا رشتہ لگا ہوا ہے. ہر انسان کا ددیحال ہندوستان ہے اور نانی کا گاؤں ہے جدہ ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے اس کے بعد ہی دوسرا گاؤں ہی ان کی نسلوں نے دوسرے گاؤں کو بنایا ہے. پوری دنیا ایک ہی ملک تھا, اس کا بادشاہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ان کی نسل نے اپنے آپس میں چچیرے تائرے اور بھتیجے اور چچا میں لڑائی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس ملک کو چچیرے اور تائے اور چچاؤں نے مل کر کے آپس میں بانٹ لیا, یہ میرا, یہ تیرا, یہ میرا, یہ تیرا, کسی کا بھی نہیں ہے, اللہ کا ہے. وَالْعَرْضَ لِلَّهِ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ, زمین اور کائنات اللہ کی ہے. یورثها مَن یشاء, یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. اور کافر کو جو بادشاہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بادشاہ بنایا؟ فرمایا ہے دنیا کا جو ملکیت ہے, بادشاہت ہے, یہ تو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے. خلافت تو مسلمانوں کو جنت سے ملی تھی, دنیا کا بادشاہ تو اللہ نے مسلمان کو بنایا تھا. جو لوگ مسلمان نہیں ہے اور اس ملک کا بادشاہ وہ بنتا ہے تو وہ زبردستی اور غیر قانونی طور پر بادشاہ بنتے ہیں, اور اس میں غلطی مسلمانوں کی ہے. غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے, غلطی مسلمانوں کی ہے. ان کو عذاب زبردستی کا تو ملے گا ہی, ڈبل عذاب مسلمانوں کو ملے گا. اس لیے کہ آپ کو جس دین پر خدا نے رکھا تھا اور جو خلافت عرضی عطا فرمائی تھی, اور خلافت کا جو سمویدھان بولتے ہیں آپ, وہ خلافت کا جو قانون قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے دیا تھا, آپ نے اپنے ہی سمویدھان, اپنے ہی قانون کا خون آپ نے خود کیا ہے. اگر آپ صحیح رہتے تو کوئی دوسرا اس گھر میں نہیں آ سکتا تھا. اگر آپ اس گھر کو آباد کرتے, اگر آپ مسجد کو آباد کریں گے تو اس مسجد پر کوئی نہیں آئے گا. خالی گھر میں شیطان ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑے اور جانے اپنا گھر بناتے ہیں. یا تو انسان گھر بنائے گا یا جانور گھر بنائے گا. انسان کا بنایا ہوا گھر انسان کے لیے ٹھیک ہے, جب انسان نے اپنے آپ سے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس میں کیڑے مکوڑے آئیں گے, وہ اپنا گھر بنائیں گے, وہ اپنے رہیں گے اور گندا کریں گے. اس کی غلطی کہاں ہے؟ وہ بھی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور آپ بھی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. اگر جھاڑو لے کر آپ جھاڑو دیتے رہتے اور صفائی کرتے رہتے اور مستعدی کے ساتھ قانون پر عمل کرتے رہتے اور حفاظت کرتے رہتے, آپ کا گھر محفوظ رہتا اور آپ کے گھر میں رہتا. 5000 سے زائد مسجدیں پنجاب کی سرزمین پر آج بھی ویران ہیں. کیا پتہ ہے کسی کو؟ اس علاقے میں پڑھایا ہوں, 2 سال ایک مدرسے کا محتمم رہا ہوں. 400 بچے وہاں پڑھتے ہیں. مدرسہ انوار العلوم, چاندکسا ڈھوڑا ہریانہ پنجاب کے علاقے کے بعد سندھ اور کشمیر شروع ہوتا ہے. تو اس سے پہلے 500 مسجدیں ویران ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. عصر کے بعد اس مسجد میں ہم لوگ گھومنے جاتے. ایک مسجد میں ہم اور ہمارے ایک ساتھی استاد نے پڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ میں رہتے تھے. ایک دن ہم جا رہے تھے تو مسجد کا دروازہ نظر آیا. عصر کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھے تھے, یا غالباً مغرب کی نماز کا وقت ہوا تھا. تو ہم لوگوں نے کہا چلے مسجد میں نماز. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, آپ سے پنجاب کی اپنی بات کر رہے ہیں. مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گھسے تو مسجد کے قریب میں گئے تو پردہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا دنیا میں پہلی مرتبہ مسجد میں پردہ لگا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو ہمارے ساتھی نے پردہ ہٹا کر ذرا جھانکا تو ادھر سے ایک عورت آئی. ہم لوگوں کو مولوی صاحب ٹوپی کرتا جو دیکھا, کہا کہ اچھا ایک مرد بھی آیا. آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ جی ہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو یہ تو مسجد ہے, آپ ہی کی مسجد ہے, صحیح معنی میں ویران ہے, تو ہم لوگ اس میں فیملی رہتے ہیں. ایک مسجد کے لیے تو ہندوستان میں شور برپا ہو گیا, اس کو ہم آسانی سے نمٹ سکتے تھے. ہماری قوم کے ہمارے لیڈر ادھر سے ادھر بک کر خرید و فروخت کر کے پیسے کی مجبوری کی وجہ سے پریشان کر دیا, اور ہماری 500 سالہ تاریخی مسجد کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا, اور اس کے لیے آج تک واویلا مچاتے ہیں اور سیاہ دن مناتے ہیں. کیا اس مسجد کے لیے سیاہ دن منانے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے؟ وہ آدمی بول رہا ہے کہ ہم اس میں فیملی میں رہتے. آگے چل کر ایک مسجد ہے, اس میں جانور بطان استبل گھوڑے باندھے جا رہے ہیں. پنجاب کی مسجدوں میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں. عالیشان مسجد ہے, ایسی مسجد نہیں, اس طرح سے 10 مسجدیں ہوں گی. ایک مسجد کو توڑیں گے تو اس میں کیا باندھ رہے ہیں؟ گھوڑے باندھے, استبل بنایا ہوا ہے. جانور پیشاب اور پخانہ کر رہا ہے. کس لیے؟
تو وہ چرچ والا ایک مسجد کو چرچ بنایا ہوا تھا، چرچ کا پجاری جو مسجد کو چرچ میں تبدیل کیے ہوا ہے، اس نے ہم سے بتایا کہ آج آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اندر میں جا کر کے ہم نے محراب کو دیکھا، ہم نے مسجد کی عالیشان بناوٹ کو دیکھا، نقش و کشیدہ کاری کو دیکھا، آنکھ سے خون کے آنسو بہ رہا ہے۔ ایسی ایسی مسجدوں کو دیکھ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ معلوم ہے مولوی صاحب کہ یہ کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا آپ کے لوگوں نے اس علاقے کو خالی کر دیا 47 میں اور پنجاب چلے گئے، یہی بد دعا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ مسجدیں بد دعا کرتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور آج مسلمان پریشان آ رہے ہیں۔ آپ غیر کہہ رہا ہے مجھ سے، آپ کو ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں جلدی آئیے تو آپ لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں، آپ جب اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کریں گے، آپ کی مسجدوں میں گائے بیل بھینس باندھے جا رہے ہیں، آپ کی مسجدوں میں پیشاب اور پخانہ کیا جا رہا ہے، آپ کی مسجدوں میں فیملی رہ رہی ہے، مرد اور عورت اختلاط کر رہے ہیں، بچے پیشاب کر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اس مسجد کی پاکیزگی کا کیا سننا اور کیا سمجھانا ہے؟ اس لیے مسجد کی حفاظت کے لیے ہمیں پل بھر میں مسجد بنا دی امام والوں نے، لیکن ایک وقت نماز پڑھنے کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ آزادی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ایمان دل سے نکل گیا ہے، روب اور دبدبہ ہمارے اوپر غیروں کا اس لیے آ گیا کہ مال دولت دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، پیسے کی تسبیح ہم نے سبحان اللہ کی جگہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ پیسہ ہے، نہ عزت ہے، نہ دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں ہمیں ذلت میں تبدیل اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے آسمان کے ستاروں کو دیکھو، زمین کے پھواروں کو دیکھو، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، آسمان کے برج والے ستاروں اور آسمان کے خانوں کو دیکھو اور بتاؤ ایمان کی پختگی کب لاؤگے؟ اللہ نے اس آسمان کے ساتوں طبقات کو پیدا فرمایا، تمہارے ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے، تم نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا۔ جب تیرا ایمان کمزور ہوگا تو بادشاہ ظالم کو ہم مسلط کریں گے، وہ تم کو مارے گا، پیٹے گا اور تم کو آگ میں ڈالے گا، تم کو جگائے گا کہ تم اپنے دین پر، اپنے سنویدھان کی طرف واپس چلے جاؤ۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود اخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہ تو صاف کہہ رہا ہے، کسی غلطی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بادشاہ جو ظالم بادشاہ جو لوگوں کو گڑھا کھود کر کے اس میں ڈال رہے تھے اور اس کے اندر سب کو دفن کر رہے تھے اور آگ میں جلا رہے تھے، اصحاب الاخدود کا واقعہ جو پچھلے مرتبہ میں نے سنایا تھا جمعہ میں، وہ کون تھا؟ وہ ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ساری قوم کے لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر آگ جلا کر ڈال دیا، لیکن ایمان والا ایک بچہ نہیں مانا، جس کو میں بتا رہا تھا نا کہ جس کے دل میں ایمان اور حقیقت گھس جاتی ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے اسلام کو، مر تو جاتا ہے، شہادت کا درجہ پاتا ہے، مگر اسلام کو اور ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ظلم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں کہاں ہو؟ اٹھو اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنی تدبیریں کرو۔ قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، آپ اپنے ایمان جوش اور جذبے کو بڑھائیے، آپ فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت اور حلال مال کمائیے اور اپنے رب کے لیے آگے آ جائیے، اسی طرح آگے آؤ جیسے شیس علیہ السلام آگے آئے تھے، آپ آگے آئیے اور جہادی، اور آپ آگے آئیے اور جنگ آزادی کے لیے اللہ کے حکم کو آپ مانیے اور لوگوں کو امن اور چین اور سکون کی تعلیم دیجیے۔ آپ ایک عورت پہچان کی ہو یا نہ پہچان کی ہو، ایک عورت کی حفاظت کے لیے آپ اپنے سر کو قلم کر دیجیے تو اچھا رہے گا۔ علامہ بادشاہ جو کشمیر کا اور لنکا کا جو بادشاہ تھا، سندھ کا طاہر،
اس داہل بادشاہ سے مقابلہ کس نے کیا تھا؟ ایک عورت کے لیے لڑائی ہوئی تھی۔ حجاج ابن یوسف کا داماد محمد بن قاسم سعودی عرب سے فوج لے کر اور سطح سمندر کو پار کر کے کشمیر اور سندھ کی جو گھاٹی ہے وہاں پر کیوں آئے تھے؟ ایک عورت کے لیے۔ ایک عورت گرفتار ہو گئی تھی اور اس نے دعائی دیا تھا، اس نے بادشاہ تک آواز پہنچائی تھی اور اپلیکیشن کیا تھا کہ اگر مسلمان بادشاہ ہو اور امن چاہتے ہو اور اگر عورت کی عزت کو تم کچھ خیال کرتے ہو اور امن کے لیے تم کو بادشاہ بنایا گیا ہے تو میری حفاظت کے لیے اے حجاج تم کو آگے آنا چاہیے تھا۔ تو عبد الملک کے حکم سے حجاج ابن یوسف نے جو بصرہ کا حاکم تھا انہوں نے اپنے داماد کو محمد بن قاسم کو بھیجا تھا سندھ کی سرزمین پر اور ہندوستان میں سندھ میں اسلامی جھنڈا لہرایا تھا ایک عورت کے لیے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے تاریخ پڑھنا، ہمارا کام ہے وہی پبجی کیا کیا کی گیم آتا ہے وہ گیم میں الجھنا۔ ہم کو لوگوں نے الجھا دیا اور ہم الجھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ہماری مستورات عورتیں برباد ہو رہی ہیں اور گیموں میں پریشان حال ہے، اسی میں الجھ کر یہاں سے وہاں وہاں کا یہاں اور ڈرامائی شکل اور معاملہ بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے حالات کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان قرآن کو پڑھے، مسلمان حدیث کو پڑھے، ہر مسجد میں قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، ہر مسجد میں حدیث اور بخاری کی تفسیر اور مطلب بیان کرنا چاہیے، ہر مسجد میں باب الفتن کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر مسجد میں امن اور چین چاہتے ہو اور انسانیت کو ماحول کو بنانا چاہتے ہو تو حدیث میں اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرو، ہر مسجد میں اس کو عام کرو، ہر مدرسے میں اس کو عام کرو، اسکولوں میں عام کرو۔ ایک عالم دین کو اسکول میں رکھو جو قرآن مجید کی تفسیر 5 منٹ سمجھائے اور حدیث 5 منٹ سمجھائے۔ مسلمان بچوں کو بھی بتاؤ، مسلمان بچیوں کو بھی بچاؤ، اپنی مستورات کی حفاظت کرو اور اپنے مردوں کی حفاظت کرو۔ کسی سے کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے، اگر ایک ہندو بھی راستے میں پریشان ہے اس کی مدد کرو، ایک پڑوسی ہندو کرسچن اور دوسرے مذہب کی ہے اگر وہ ظلم مظلوم ہے اور اس کو پریشانی ہے اسلام اس کی بھی حفاظت کے لیے حکم دیتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ اپنی بیوی کو بولتے ہیں کہ بازو میں یہودی ہے جو غیر مذہب والے ہیں، اگر بھوکا سو جائے گا تو ہمارا کھانا حرام ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی بیوی کو سمجھایا گوشت جب پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ اپنے یہودی پڑوسی کے گھر میں کھانا بھیج کر کھلا کر کے تب سو۔ ہے آج ہم تو بھائی بھائی میں لڑ رہے ہیں، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، میراث کے لیے۔ میراث تو دیتے ہی نہیں ہیں، ہماری تنظیم کہاں گئی ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تنظیم کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار کوشش کر رہے ہیں، ہم کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو کیوں ہو رہا ہے؟ ایک لڑکا ایمان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے اور پوری قوم مسلمان بن سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی اس پر چلنا چاہیے اپنی معاشرت کو درست کرنے کے لیے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان حلال روزی، عبادت اور اپنی بہادری، یہ پیسے اور یہ کسی اور چیز سے نہیں آتی ہے، 2 چیز سے آتی ہے، ایمان کی مضبوطی اور ہمت اور اتحاد سے آتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دیا ہے، آپ نے لوگوں کو متحد کیا، آپ نے اخلاق سیکھا، آپ نے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، آپ غیروں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جو اپنوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، آپ لوگوں کو کھانا کھلائے، آپ لوگوں کی عیادت پرسی کیے، آپ لوگوں کے گھروں تک گئے، کوڑا کرکٹ آپ کے بدن پر جھاڑو دے کر کوڑا کرکٹ دان دینے والی عورتیں مکہ کی، ہم لوگ ہوتے تو مار کر کیس کر دیتے۔ آج نبی کا اخلاق کیسا تھا ہم کو سیکھنا چاہیے۔ ہم کوئی کیس نہیں کیا، نبی نے کوئی مقدمہ نہیں کیا اور مسکرا کر چلتے رہے اور بیمار پڑی تو ان کے گھر عیادت کے لیے۔ ہمارا اخلاق بہت اونچا ہونا چاہیے، جیسے نبی نے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے
جنگ آزادی کے لیے اور اپنی قوم کو جو مظلوم تھی ان کو فرعون سے نکالنے کے لیے فلسطین کی سرزمین آپ میں مصر کی سرزمین سے نکل کر فلسطین تک آپ نے جو ہجرت کی ہے، یہ کیا تھا؟ یہ جنگ آزادی کی لڑائی تھی۔ یہ امن اور فساد کے درمیان میں فساد کو ختم کرنے اور امن کو بحال کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی تھی فرعون سے، کہ جس کے گھر میں بڑھے اور وہ ظالم تھا، تو ظالم کو ظلم کا بدلہ موسیٰ علیہ السلام نے منہ بولے بے باک ہونے کے باوجود بھی آپ نے فرعون سے مقابلہ کیا ہے۔ فرعون سے مقابلہ، جنگ آزادی کی لڑائی، اور فرعون کے گھر سے کیوں نکلے، مصر کیوں گئے، فلسطین کیوں گئے، آپ کی نسل کیا ہے، آزادی کیسے لڑی گئی، اور مسلمان مظلوم کیوں ہوئے، ظالم سے مقابلہ کیسے کیا، نمرودی اور فرعونی حالات کیسے رہے، یہ سب حالات بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ اگلے جمعہ ذرا اور پہلے آئیے۔ پچھلے جمعہ کی تقریر کا تھوڑا تو اثر مجھے دکھ رہا ہے کہ یہاں کرسی پر بیٹھا ہو تو 10-12 آدمی تھے، الحمدللہ۔ امید ہے کہ دھیرے دھیرے پورے آ جائیں گے مسجد میں، آپ آ جائیں۔ ہم اگلے جمعہ فرعون مصر اور موسیٰ کی کہانی سنائیں گے۔ وہ کہانی نہیں ہے، حقیقی واقعہ ہے، اور آزادی کے لیے کیسے کھڑے ہوئے۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس آزادی کی اس واقعہ کو اپنے بدن میں انسٹال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس